آیت کریمہ جو میں نے پڑھی انما المؤمنون اخوہ، کہ دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یوں فرمائی، المسلم اخو المسلم، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب بھائی ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ آج ہم دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں؟ اگر سامنے ہمارے کسی کی دکان چلنے لگے تو کیا ہم اس کے تئیں صحیح رویہ رکھتے ہیں یا حسد، جلن اور کڑھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ دیکھ لیجیے کہاں بھائی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے درمیان رشتہ قائم فرما دیا۔ ایک بھائی تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک ہی ماں باپ سے وجود میں آئے، وہ بھائی، وہ آپس میں بھائی کہلاتے ہیں۔ اور ایک رشتہ تو یہ دنیا میں قائم ہوا ماں باپ کے ذریعے پیدا ہونے کے نتیجے، اور ایک رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قائم فرما دیا۔ مضبوط رشتہ کون سا ہوا؟ مضبوط رشتہ وہی ہوا نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے اور قرآن کا جز بنا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ہر مسلمان ایمان والے جو ہیں جتنے بھی دنیا میں رہتے ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معاشرے میں اگر بگاڑ پیدا ہو تو گویا کہ ہمارے بھائی کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو ایک بھائی کو فوراً سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ اگر دوسرے کو، کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، کسی کو شوگر کی بیماری ہو گئی، تو کیسے فکر مندی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ بھی بیماری ہے، وہ تو جسم کی بیماری ہے۔ شوگر اگر ہے، کینسر اگر ہے تو وہ تو کیا ہے؟ جسم اور بدن کو لگی ہوئی بیماری۔ لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو یہ بیماری تو روح کو لگ گئی۔ جسم کی بیماری سے کیا ہوتا ہے؟ جان ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کو اگر بیماری لگے تو جان ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر بیماری روح کو لگ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جان ختم ہو تو جان تو کسی نہ کسی دن تو ختم ہونی، لیکن اس کے باوجود جس کا بدن کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ہم کیسے فکر مند ہو جاتے ہیں، کیسے افسوس ہوتا ہے، کیسے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں ترس آتا ہے۔ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نہیں آتا ہے؟ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے یا جو جھوٹ بولتا ہے، کیا ہمیں اس پر بھی ترس آتا ہے؟ بلکہ ہم تو کوئی شراب اگر پیتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں ترس آتا ہے، تو 4 گالی دیتے ہیں اسے، ہم 4 گالی دیتے ہیں، اس کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے، اس سے تعلق رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، اگر تم اس سے تعلق نہیں رکھو گے تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اس کو مسجد میں لائے گا کون لائے گا؟ اگر نفرت کرنے لگو گے تو پھر اس کو مسجد میں لائے گا کون؟ نیکیوں والے راستے پر ڈالے گا کون؟ اس کو اللہ سے اس کا رشتہ جوڑے گا کون؟ اللہ کے نبی سے اس کا تعلق جوڑے گا کون؟ اگر تم نے نفرت شروع کی۔ آج معاشرہ خود سے اتنا نہیں بگڑ رہا ہے جتنا ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ نیک لوگ معاشرے کو بگاڑنے میں باقاعدہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ نیک لوگ جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم نیکی والے راستے پر چل رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے کو بگاڑنے میں وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہم بھی کیا کریں گے؟ معاشرے کو بگاڑ دیں گے، ٹھیک نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی سدھرنا چاہے، یہ آدمی شرابی ہو، جواری ہو، زناکار ہو، چور ہو، بدماش ہو، غنڈہ ہو، اگر وہ کیا چاہے؟ توبہ کر کے وہ مسجد میں آنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، اچھا بننا چاہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہم جانتے ہیں تو کیسا ہے،
ہمیں پتا ہے تو کون ہے. غلط، انتہائی غلط سوچ ہے، انتہائی گھٹیا سوچ ہے جناب. آپ یہ سوچئے، ایک مثال میں دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہو، سنا ہے نا؟ ہاں دیکھ لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ تلوار لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دنیا کا سب سے بدترین آدمی وہ ہے. دنیا کا سب سے بدترین، سب سے برا، سب سے خراب آدمی کون ہے؟ وہ ہے جو نبی کو قتل کرے یا جس کو نبی قتل کرے. وہ دنیا کا سب سے گھٹیا اور سب سے بیکار آدمی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس کو قتل کرنے جا رہے ہیں؟ صرف نبی ہی کو نہیں بلکہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، جو اس کائنات، اس دنیا کے بننے کی وجہ ہے، ان کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی اور سجائی گئی ہے. اور ان کو قتل کرنے جانا گویا خود اپنے وجود پر حملہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ نبی نہ ہوتے یہ کائنات نہ بنتی. کائنات نہ بنتی تو عمر کہاں سے آتا؟ تو وہ کس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ خود اپنے وجود پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. حدیث کے مطابق سب سے برا آدمی کون ہے؟ جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے. یہ دنیا کا سب سے خراب آدمی ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، اور آج ان کا نام آتے ہی ہمارے دل میں کیسی عظمت، کیسی محبت، کیسی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کتنا بڑا تمغہ ملا. ان کی زندگی میں کیا تھا؟ کتنی بڑی شرارت کرنے جا رہے تھے، کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے. اور جب اعزاز ملا تو کیا کہا جاتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ کے نبی نے اور آپ نے یہ تو نہیں کہتے نا عمر اور عمر. ہم جانتے ہیں وہ تو نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے. کہتے ہیں نہیں نا. پھر آج ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر سدھرنا چاہتا ہے، اگر وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، اگر وہ نیک بننا چاہتا ہے، اپنی گناہوں بھری زندگی چھوڑنا چاہتا ہے، پھر ہم اس سے کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو معاشرے کو ہم سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں یا بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے معاف کیجئے گا، میں نے جو کہا ہے نا کہ معاشرے کو بگاڑنے میں ہمارا دیندار طبقہ بھی حصہ لے رہا ہے. ہمارا دیندار طبقہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس میں ڈال رہا ہے کہ وہ گناہ کے بجائے گنہگاروں سے نفرت کرنے میں لگ گیا. حالانکہ اس کو حکم یہ تھا گناہ سے نفرت کرو، گنہگاروں سے نہیں. لیکن ہم تو آنے والوں کو بھی ڈھکیل دیتے ہیں، ہم تو آنے والوں کو بھی دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں اور اس کو اس کی پرانی زندگی یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ کام خود خالق جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی وہ بھی نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ جو آئے گا توبہ کرے گا بس پچھلا ریکارڈ ختم، پچھلا ریکارڈ ختم. نام اعمال آج سے کیا ہے؟ بالکل نیا، اور پرانا حساب کتاب سب ختم. لیکن ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے. ہم کہتے ہیں کہ مسجد آئے ہو لیکن تمہاری پچھلی زندگی تو ہمیں یاد ہے. عجیب آدمی ہے. اللہ تو سب معاملہ ختم کرنے کو تیار، اور یہ بندہ اتنا جرت مند، اتنی بہادری اور دلیری دکھا رہا ہے کہ جس کے ساتھ اس بندے کا معاملہ ہے اس رب نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن یہ چھوڑنے کو تیار نہیں. گویا کہ کیا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں رب سے بھی اوپر ہوں. تو معاشرے کو بگاڑ کون رہا ہے؟ کون بگاڑ رہا ہے؟ کہ کوئی چیز خود سے بگڑ جاتی ہے، کوئی بگاڑتا ہے تب جا کر کے بگڑ رہا ہے. ہم صرف کہہ دیتے یہودیوں نے بگاڑ دیا، عیسائیوں نے بگاڑ دیا. جناب ان کا تو کام ہی بگاڑنا ہے. آپ نے ٹھیک کرنے میں کتنا حصہ ڈالا ہے وہ بتائیے. انہوں نے بگاڑنے میں اپنا حصہ تو ڈالا، لیکن آپ نے اس کو سدھارنے میں کتنا حصہ ڈالا؟
कितना हिस्सा डाला है। अजी कह दिया, कई बार कह दिया फिर भी नहीं मानता, कई बार कह दिया फिर भी नहीं मानता। आप जो बीमार हो जाते हैं, दवाई जो खाते हैं, अगर 3 दिन तक खाने के बाद ठीक ना हो, क्या चौथे दिन दवाई खाना बंद कर देते हैं? क्या करते हैं? चौथे दिन भी खाते ना। अगर इस डॉक्टर से ठीक ना हो, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वहां से भी ठीक ना हो तो तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे से भी ठीक ना हो चौथे के पास जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं, बाहर मुल्कों तक जाते हैं इलाज कराने के लिए। जाते हैं नहीं जाते हैं? ये रूहानी बीमार है, वो जिस्मानी बीमार है। जिस्मानी बीमारी की इतनी फिक्र है और रूहानी बीमारी की कोई फिक्र नहीं। कहते हैं हमने बहुत कहा, सुनता नहीं, मानता नहीं, समझता नहीं, सुधरता नहीं। अजीबोगरीब मामला है। इसलिए अगर इन हजरात ने इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये मुबारक महफिल मुनक़िद की है, इनकी कदर करें, इनकी कदर करें। ये लोग अजीम लोग हैं। अगर आप लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की, इनकी जुर्रत और हिम्मत को सराहा, तो इंशाअल्लाह आपका ये इलाका दीनदारी में सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम में अपना नाम रोशन करे। जरूरत है हौसला अफजाई करने की। इस्लाह माशरे में अपना हिस्सा डालें, इफसादे माशरे में नहीं। माशरे को ठीक करने में अपना हिस्सा डालें, माशरे को बिगाड़ने में अपना हिस्सा न डालें।